داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 325۔ مہدی الحسن شام کے بعد اس بہروپ میں حکیم کے دواخانے میں چلا گیا۔ اس نے اونٹ ساتھ رکھا تھا تاکہ حکیم کو شک نہ ہو۔ اسے خود حکیم پر کوئی شک نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حکیم جڑی بوٹیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اسے فی الواقع خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جسے وہ معمولی سی تکلیف سمجھتا ہے وہ خطرناک بیماری بن سکتی ہے۔ حکیم نے اسے اچھی طرح دیکھا اور کہا، میں دوائی دے دیتا ہوں، اگر اس سے افاقہ نہ ہو تو وہ کوئی اور بندوبست کرے گا، کیونکہ اسے کوئی اور شک ہے۔ مہدی الحسن نے پوچھا، اور کیا شک ہے؟ اللہ نہ کرے میرا شک درست ہو۔ حکیم نے کہا، تم خوبصورت ہو، صحرا میں گھومتے پھرتے رہتے ہو۔ جس جگہ تم مجھے ملے تھے وہ جگہ ٹھیک نہیں، وہاں بدروحیں رہتی ہیں۔ ان میں بعض فرعونوں کے وقتوں کی بڑی حسین لڑکیوں کی بدروحیں ہیں۔ انہیں فرعونوں نے زبردستی اپنے پاس رکھا اور عیاشی کا ذریعہ بنایا تھا، پھر انہیں مروا ڈالا تھا، کیونکہ اس کی جگہ انہیں دوسری لڑکیاں مل گئی تھیں۔ روح بوڑھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ جن لڑکیوں کو قتل کیا گیا تھا ان کی روحیں اس سرسبز خطے میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ مجھے شک ہے کہ تمہاری شکل و صورت فرعونوں کے دور کے کسی ایسے جوان سے ملتی جلتی ہے جسے اس دور کی کوئی لڑکی چاہتی تھی، مگر وہ کسی فرعون کا شکار ہو گئی۔ تم اس جگہ جاتے رہتے ہو، اس لڑکی کی بدروح نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور تمہاری روح کے ساتھ دل بہلا رہی ہے۔ یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گی؟ مہدی الحسن نے حکیم کی بات سے متاثر ہو کر پوچھا، بدروح کی دوستی اچھی تو نہیں ہوتی؟ کیا آپ اس بدروح سے نجات دلا سکتے ہیں؟ میرا شک غلط ہو سکتا ہے، حکیم نے کہا، پہلے دوائی دوں گا، افاقہ نہ ہوا تو بدروح کا کچھ کروں گا۔ میرے پاس اس کا بھی علاج ہے، تعویذ دوں گا، عمل کروں گا، ضرورت پڑی تو اس بدروح کے ساتھ تمہاری ملاقات کرا دوں گا۔ بدروح سے نجات حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، بدروح کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مہدی الحسن قابل اور ذہین جاسوس تھا، لیکن وہ عالم فاضل نہیں تھا۔ اپنی قوم کے ہر فرد کی طرح جنات، چڑیلوں اور بدروحوں کے وجود پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے ان کی جو کہانیاں اور روایتیں سنی تھیں انہیں سچ مانتا تھا۔ حکیم کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر گیا اور اس پر بدروح کا خوف طاری ہو گیا۔ وہ حکیم کے پاس جاسوسی کے لیے نہیں، علاج کے لیے ہی گیا تھا۔ حکیم نے اسے تسلی دی کہ وہ کوئی فکر نہ کرے، لیکن وہ فکر مند ہو گیا۔ حکیم نے اسے دوائی کی صرف ایک خوراک دی اور کہا کہ رات سونے سے پہلے کھا لے۔ اس نے سونے سے پہلے یہ دوائی کھا لی۔ اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس سے پہلے اس کی اتنی جلدی آنکھ کبھی نہیں لگی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت غیر معمولی طور پر حشاش بشاش ہے۔ وہ سب سے پہلے علی بن سفیان کے پاس گیا۔ اسے یہ نہ بتایا کہ اس نے اس پہاڑی علاقے میں حکیم کو جڑی بوٹیاں تلاش کرتے دیکھا تھا۔ یہ بتانے والی بات نہیں تھی، کیونکہ حکیم کوئی مشکوک انسان نہیں تھا۔ اس کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ تعویذ بھی دیتا اور جنات وغیرہ کو بھی قبضے میں رکھتا ہے۔ علی بن سفیان نے مہدی الحسن سے کہا کہ وہ اسی جگہ جائے، اسے وہاں کوئی نہ کوئی مشکوک انسان ضرور نظر آئے گا۔ علی بن سفیان دراصل تخریب کاروں کے ایک اڈے کی تلاش میں تھا۔ مہدی الحسن اس طرف جاتے حکیم کے پاس چلا گیا۔ وہ گڈریوں کے لباس میں تھا۔ اس نے حکیم سے کہا کہ وہ صبح سویرے اتنی دور سے بتانے آیا ہے کہ رات اسے بہت گہری نیند آئی ہے اور اب وہ اتنا حشاش بشاش ہے جتنا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر شام تک تم اسی حالت میں رہے تو بدروح نہیں ہو سکتی، حکیم نے کہا، شام کو پھر آ جانا۔ مہدی اونٹ پر سوار ہوا اور اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ اس سرسبز جگہ وہ بہت دنوں سے جا رہا تھا اور سارا دن وہاں رہتا تھا، رات کو بھی وہاں گیا تھا، مگر اب حکیم سے ملاقات کے بعد اسے اس جگہ سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ حکیم نے اسے بتایا کہ بدروح نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ وہ محبت کی خاطر اس کی روح کے پاس آتی ہے۔ پھر بھی اندیکھی پر اسرار مخلوق کا ڈر قدرتی تھا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کے گرد بدروحیں منڈلا رہی ہوں۔ وہ دلیر آدمی تھا، ڈر کو دل سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا اور اس بدروح کو تصور میں لانے لگا جس کا ذکر حکیم نے کیا تھا۔ اس تصور نے اسے تسکین دی اور وہ ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت جو اتنی زیادہ حشاش بشاش تھی بجھ رہی ہے اور دل پر گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن گھبراہٹ بڑھتی گئی اور اس نے حکیم کو اپنی جو تکلیف بتائی تھی وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئی۔
اس نے اسی وقت حکیم کے پاس جانا چاہا، لیکن ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا تھا، برداشت کرتا رہا۔ بہت دیر بعد اس کی طبیعت گھبراہٹ سے آزاد ہونے لگی اور آہستہ آہستہ اس حالت میں آ گئی جس میں کل دوائی کھانے سے پہلے تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ بدروح کا اثر ہے۔ دن گزر گیا۔ اس نے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کیا اور انہیں وہاں لے گیا جہاں روزانہ لے جاتا تھا۔ اونٹ پر سوار ہو کر وہ شہر میں حکیم کے پاس چلا گیا۔ اسے اپنی طبیعت کی یہ تبدیلی بتائی۔ حکیم نے بدروح کے شک کا اظہار کیا، لیکن ایک روز اور دوائی کھانے کو کہا۔ اس نے دوائی دے دی جو مہدی الحسن نے رات سونے سے پہلے کھا لی۔ گزشتہ رات کی طرح اسے نیند آئی اور صبح طبیعت شگفتہ تھی۔ وہ روزمرہ کی طرح علی بن سفیان کے پاس گیا اور وہاں سے اپنی ڈیوٹی کی جگہ پر چلا گیا۔ اس کی جسمانی حالت اچھی رہی، ذہنی حالت یہ تھی کہ بدروح کا خیال غالب تھا۔ آدھا دن گزرا تو اس کی شگفتگی کم ہونے لگی، جو آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ گھبراہٹ اور اداسی آ گئی۔ اس نے دھیان ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی اور ٹہلنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ طبیعت ٹھکانے آ گئی۔ اس کے کانوں میں ایسی آواز پڑی جیسے دور کہیں کوئی عورت رو رہی ہو۔ رونے کی آواز بلند ہوئی، پھر مدھم ہوتے ہوتے خاموش ہو گئی۔ مہدی الحسن جہاں تھا وہیں رہا۔ یہ کوئی بدروح رو رہی تھی اور یہ وہی بدروح ہو سکتی تھی جس کا ذکر حکیم نے کیا تھا۔ مہدی الحسن کے دل پر خوف طاری ہوا، جس پر اس نے قابو پا لیا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ بدروح سے بات کرے، لیکن حکیم نے اسے بتایا نہیں تھا کہ بدروح کے ساتھ بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ اگر وہ کسی اور جگہ اور مختلف ماحول میں کسی عورت کے رونے کی آواز سنتا تو دوڑ کر مدد کو پہنچتا، لیکن یہاں کسی جیتی جاگتی عورت کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ فرعونوں کے دور کی کسی لڑکی کی بدروح تھی۔ شام کو اکل کی طرح حکیم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کی حالت کیا ہوئی اور اس نے کیسی آوازیں سنی ہیں۔ حکیم گہری سوچوں میں کھو گیا اور بولا، میرا شک یقین میں بدل گیا ہے، یہ بدروح ہے، گھبراؤ نہیں۔ میں ابھی ایک تعویذ دوں گا، پھر بدروح سے پوچھوں گا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس کے مطابق کچھ اور کروں گا، لیکن تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ بدروح تم سے محبت کرتی ہے، اس لیے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم اس جگہ جاتے رہنا۔ اگر تم نے اس بدروح سے بھاگنے کی کوشش کی تو نقصان کا خطرہ ہے۔ حکیم نے اسے ایک تعویذ دے دیا جو اس نے اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیا۔ میں رات کو اپنا عمل کروں گا، حکیم نے کہا۔ کل صبح میرے پاس آنا، تمہیں بتاؤں گا کہ بدروح کیا ہے۔ تم نے رونے کی جو آوازیں سنی ہیں وہ اسی بدروح کی ہیں۔ یہ بدروح شیطان نہیں، پھر بھی کوشش کروں گا کہ تمہیں اس سے نجات مل جائے۔ مہدی الحسن دل میں تذبذب اور ہیجان لے کر چلا گیا۔ اگلے روز مہدی الحسن کو علی بن سفیان کی طرف سے کچھ اور ہدایات ملی۔ وہ بھاگم بھاگ حکیم کے پاس گیا۔ حکیم جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اندر لے گیا۔ وہ تمہارے ساتھ صرف ایک ملاقات کرنا چاہتی ہے، حکیم نے کہا۔ وہ تمہارے سامنے آئے گی، اپنا آپ دکھائے گی، تم اسے دیکھ سکو گے۔ ہو سکتا ہے پہلے روز وہ تمہارے سامنے آئے اور غائب ہو جائے۔ وہ دوسری دنیا کی مخلوق ہے، شاید اس دنیا کے انسانوں کے قریب آنے سے گریز کرے۔ اگر اس نے ایسا ہی کیا تو تمہیں اگلے روز پھر جانا پڑے گا۔ کہاں؟ وہیں جہاں تم ہر روز جاتے ہو، حکیم نے کہا۔ جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا، تم وہاں رات کو جاؤ گے۔ آپ بھی ساتھ ہوں گے؟ نہیں، حکیم نے کہا۔ اس جہان میں گئی ہوئی روح صرف اسے نظر آتی ہے جسے وہ چاہتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار بدروح کسی انسان پر نظر رکھ لے تو اسے فوراً مار ڈالتی ہے۔ یہ بدروح جو تمہیں ملنا چاہتی ہے کسی کو پریشان کرنے والی نہیں۔ اس کے رونے کو سمجھو، وہ مظلوم ہے، محبت کی پیاسی ہے۔ میں نے رات جب اسے حاضر کیا تو ہزاروں قطار روئی، اور اس نے میری منت کی کہ اس شخص کو تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج دو، پھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اگر یہ باتیں کوئی اور کر رہا ہوتا تو مہدی الحسن پر اتنا زیادہ اثر نہ ہوتا جتنا اس نے قبول کیا۔ یہ باتیں اس حکیم کی زبان سے نکل رہی تھیں جس سے مہدی الحسن کے بڑے حاکم بھی متاثر تھے۔ وہ حکیم بھی تھا اور عالم بھی۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جو سننے والے کی روح میں اتر جاتا تھا۔ اس نے مہدی الحسن کو یقین دلایا کہ رات کو اس بدروح کی ملاقات سے اس پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، اور اسے نقصان کے بجائے شاید کچھ فائدہ بھی ملے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔